بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیریز الفاظ کا سفر میں خوش آمدید، اور آج ہے قسط نمبر 21۔ حروف تہجی کے اعتبار سے حرف قاف، اور اس پر موضوع ہے قیدی خواہشات۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر اکثر اپنے خواہشات کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے۔ خواہشات کے قید انسان کو حقیقت کی آنکھوں سے اندھا کر دیتے ہیں، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہی خواہشات انسان کو جنت سے محروم اور جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتا ہے: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ آیات مبارکہ بتا رہی ہے کہ خواہشات کی پیروی دراصل بندگی نفس ہے، جو انسان کو اللہ کے بندگی سے دور کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کو ناپسندیدہ چیزوں نے گھیر دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ یعنی جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں گرنے کے قریب ہوگا، اور جو خواہشات پر قابو پائے گا وہ جنت کے قریب ہوگا۔ خواہشات کے قید کی شکل کیا ہے؟ حرام مال کی محبت، رشوت، سود، ناجائز کمائی، گناہوں کی لذت، زنا، شراب، فحاشی، جاہ و اقتدار کے ہوس، غرور، ظلم، تکبر، ریا اور دکھاوا، عبادت بھی شہرت کے لیے ہے، اور آخرت کو بھول جانا، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جانا۔ کہتے ہیں لوگ خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو کر دنیا سے گئے، وہ اپنے مال پر فخر کرتے رہے، گناہوں میں خوشی ڈھونڈتے رہے، اور قبر میں تنہا جا کر پکارنے لگے: اے کاش میں اپنے خواہشات کا غلام نہ بنتا، بلکہ اللہ کا سچا بندہ بنتا۔ خواہشات کی غلامی اصل میں شیطان کی غلامی ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خواہش کو شریعت کے تابع کرے، اور اللہ کی رضا کو سب سے مقدم سمجھے۔ جو اپنے خواہش پر قابو پا لے وہی اصل میں کامیاب اور آزاد ہے۔